قبلے کا حکم اپنے اندر کئی مصلحتیں رکھتا ہے، اور سب سے بڑی مصلحت کیا تھی کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے؟ اس سے جو اپنی دو ایڑیوں پہ پھر جاتا ہے، یعنی جو بیکورڈ ہو جاتا ہے۔ دو ایڑیوں پہ پھرنا کیا ہے؟ بیکورڈ ہونا۔ آج کے دور میں لوگوں کا خیال کیا ہے کہ سنت پر عمل کرنا کیا ہے؟ بیکورڈ ہونا ہے نا۔ جو سنتوں پہ عمل کرتے ہیں ان کو لوگ کیا کہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ بیکورڈ لوگ ہیں۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ رسول کی پیروی چھوڑنا کیا ہے؟ بیکورڈنس۔ تو کس کی بات زیادہ سچی؟ اللہ کی بات زیادہ سچی ہے۔ ممن ينقلب على عقبیہ۔ تو بات یہ ہے کہ قبلے کا مقرر کرنا دراصل امت کے مرکز کو مقرر کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ہی امت کے امامت کے رول کو واضح کیا گیا کہ امتاً وسطاً اب کیا ہے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو ہم سب کو بھی اپنے رول کو پہچاننا ہے اور اللہ کے دوسرے بندوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، اور وہ پیغام اسی صورت میں پہنچے گا جب ہم خود اس پر عمل کریں گے، اس کو ویلیو کریں گے، اس پر ہمیں کانفیڈنس ہوگا، اور نماز کے وقت میں کہیں پر بھی ہوں اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، نماز ادا کریں گے۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم کیوں دیا گیا تھا؟ قبلے کی تبدیلی کیوں کی گئی؟ امامت کی تبدیلی کے لیے، اور کوئی اور وجہ؟ الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے اس سے جو اپنی دونوں ایڑیوں پہ پھر جاتا ہے۔ تو یہ دراصل ایک طرح کا امتحان تھا، آزمائش تھی۔ اس بات کی آزمائش کہ ہر حال میں بات کون مانتا ہے، کیونکہ ہم بعض اوقات اللہ کی بات مان لیتے ہیں جب وہ ہمارے موافق ہوتی ہے، ہمارے لیے آسان ہوتی ہے، لیکن جب وہ مشکل ہوتی ہے، ہماری عقل میں نہیں آتی، یا ہمارے دل کو نہیں لگتی، یا ہماری خواہشات کے خلاف ہوتی ہے، تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو دونوں وجوہات ہیں کہ امامت کی تبدیلی بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آزمائش بھی تھی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے۔ یہاں ایمان سے کیا مراد ہے؟ نماز۔ نماز کو ایمان کیوں کہا گیا ہے؟ ایمان صرف دل کے ماننے اور زبان کے اقرار کا نام نہیں، بلکہ ایمان عمل کا نام بھی ہے، اور عمل میں سب سے بڑا عمل، سب سے اللہ کو محبوب عمل نماز ہے۔ تو اس لیے نماز بھی ایمان ہی کا حصہ ہے، اور یہاں پر اس کو ایمان کہا گیا اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ اور ویسے بھی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور ادنا اس کا حصہ کیا ہے؟ رستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ اور نماز بھی ایمان کا حصہ ہے، جس کی نماز نہیں اس کا ایمان بھی نہیں۔ نماز ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، تو اس لیے یہاں پر نماز کو ایمان کہا گیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔